السلام علیکم دوستو، کسی وقت میں ڈاکو کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کی 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک تھا۔ ڈاکو کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اسی خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سا منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ کر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ پاک کے برگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کے آنکھیں لے لیے تو اس کی گزاری کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، دوستو، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے پیارے اللہ پاک سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئی میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لی اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیرے بھی کیا شان ہے! تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کے خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہے۔